بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ، ایک جماعت کو، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی کو، ابعث لنا، بھیج ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، قال، تو فرمایا، حل عصیتم، کیا قریب ہے یہ کہ، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، لڑائی، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو، قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم لڑائی نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ ہم کو نکالا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، و ابنائنا، اور ہماری آل و اولاد سے، فلما، پس جب، کتب، لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑائی کو، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بالظالمین، ظالم لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل کا معاملہ ٹھیک رہا اور وہ ٹھیک چلتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے سرکشی شروع کر دی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، تو ان پر ایک بادشاہ سالوت نامی مسلط کر دیا گیا، جس نے انہیں خوب تنگ کیا، ان کو اپنا غلام بنا دیا، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے بادشاہ وقت سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہمارے لیے بھیج دے تاکہ ہم اس کی معیت میں اور اس کی ماتحتی میں لڑیں اور ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ایسا نہ ہو، مجھے یہ امید لگ رہی ہے، توقع لگ رہی ہے کہ تم پھر اس کے خلاف لڑائی نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت کو، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی کو، ابعث لنا، بھیج ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، کہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، قال، انہوں نے فرمایا، اس نبی نے کہا، حل عصیتم، کیا قریب ہے یہ کہ، ان کتب، اگر تم پر، اگر لازم کر دیا جائے، علیکم القتال، تم پر لڑائی کو، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم لڑائی نہیں کرو گے، قالوا، تو انہوں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم لڑائی نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا، من دیارنا و ابنائنا، اپنے گھروں سے اور اپنی آل و اولاد سے، فلما کتب، پس جب فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پر لڑائی کو، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بالظالمین، ظالم لوگوں کو۔ اگلی آیت ہے، وقال لهم نبیہم، اور ان کو کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق بھیجا، لکم، تمہارے لیے، طالوت، ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا کر، قالوا، تو انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحن احق، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک، منہ، بادشاہت کے، اس سے، ولم یؤت، اور اس کو نہیں دی گئی، سعۃ من المال، مال کی فراوانی، قال، تو نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ، اس کو چن لیا ہے، علیکم، تم پر، وزادہ، اور اس کو زیادہ دیا، بسطۃ فی العلم والجسم، زیادتی علم میں اور جسم میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، دیتے ہیں، ملکہ، اپنی بادشاہت، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والے، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔
تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے نبی نے انہیں کہا ٹھیک ہے، تمہاری تمنا پوری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے اور اس کی معیت میں تم پھر لڑائی کرو گے۔ تو پھر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، طالوت ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو زیادہ اس کی بنسبت بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب اور ضعیف آدمی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر منتخب کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں اور جسم میں زیادتی دی ہے، عقل میں بھی زیادہ ہے اور علم میں اور جسم میں جسامت بھی اس کی ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ جب ان کی یہ تمنا پوری ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ طالوت ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے، بادشاہ ہونے کے لیے کم از کم یہ تو ضروری ہے کہ مالدار ہو، تو ہم تو بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس پر نبی نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور بادشاہ مقرر کر دیا ہے، چن لیا ہے، اگرچہ مال اس کے پاس زیادہ نہیں ہے لیکن عقل میں اور جسامت میں اسے اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، علم میں بھی وہ زیادہ ہے اور جسامت بھی اس کی اچھی ہے۔ تو اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کرتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کو کہا ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث، تحقیق بھیجا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا کر۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحن، حالانکہ ہم، احق بالملک منہ، زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، ولم یؤت، اور اس کو نہیں دی گئی، سعۃ من المال، مال کی فراوانی۔ قال، تو نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، وزادہ، اور اس کو زیادہ دیا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں زیادتی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، دیتے ہیں، ملکہ، اپنی بادشاہت، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے، وقال لہم نبیہم، اور ان کو کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ، ان یأتیکم، کہ تمہارے پاس آئے گا، التابوت، صندوق، فیہ سکینۃ، جس میں سامان تسکین ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ، اور بچی ہوئی چیزیں ہیں، مما ترک، ان چیزوں میں سے جس کو چھوڑا، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، و آل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ، جس کو اٹھا کر رکھتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، ایک بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ جب پیغمبر نے انہیں کہا کہ طالوت تمہارے لیے بادشاہ ہوگا، اور آپس میں سوال و جواب ان کا ہوا، تو ان لوگوں نے پھر یہ کہا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی کوئی اور نشانی، کوئی اور دلیل بتاؤ۔ تو پھر نبی نے انہیں کہا کہ اس کے بادشاہت کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا، جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے سامان تسکین ہوگا، اور کچھ تبرکات ہوں گے جن کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا۔ اس صندوق کی ایک قصہ، اس صندوق کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا صندوق ہوتا تھا کہ جس میں سکینہ یعنی سامان تسکین اور ہوتا تھا، اور کچھ تبرکات تھے، اور جب بھی لڑائی ہوتی کسی ظالم کے خلاف تو یہ صندوق کو آگے رکھتے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتا۔ لیکن ایک دفعہ جالوت بادشاہ ان پر مسلط ہوا تو وہ صندوق اٹھا کر لے گیا تھا، تو ایک مدت تک وہ جالوت بادشاہ کے تصرف میں وہ صندوق رہا، لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ واپس بنی اسرائیل کو یہ صندوق جانا چاہیے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کافر لوگ جہاں بھی اس صندوق کو رکھتے تو وہاں پر وبا پھیل جاتی، اور لوگ، ان کے مال، ان کے اولاد اور ان کے مویشی وغیرہ ہلاک ہو جاتے۔ تو پھر وہ تنگ آ گئے اس صندوق سے، اور انہوں نے پھر اس کو دو بیلوں پر لاد کر ہانک دیا اس صندوق کو کہ یہاں سے یہ چلا جائے۔ تو اس کے بعد فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر طالوت کے دروازے تک پہنچا گئے۔ تو یہ بتایا کہ یہ ایک اس کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا۔ جب ایسا ہوا تو پھر وہ لوگ مان گئے اور طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ اس کا آیت کا ترجمہ پھر کرتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کو کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم، کہ تمہارے پاس آئے گا، التابوت، صندوق، فیہ سکینۃ، جس میں سامان تسکین ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ، اور بقیہ بچی ہوئی چیزیں ہیں، مما ترکا، ان چیزوں میں سے جن کو چھوڑا، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، و آل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ، جس کو اٹھا کر رکھتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ ایک بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔